تو خدا را آپ مت کہیے ایسا کہ کوئی آپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ آپ پبلک سرونٹس ہیں، اور آپ پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے سے عوام کے خادم ہیں. خادم جو ہے وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ وہ طلب کرے، تقاضا کرے کہ مجھ سے معافی مانگو. سو عوام آپ کو معافی تو آپ کو مانگنا چاہیے کہ جس اذیت اور کرب سے آج قوم گزر رہی ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ دخل عمل ہے. ان کے صدر کے ہی جو ہے وہ ثوابدید پر ان کا سارا جو ہے وہ دورہ اور ٹور ہونا چاہیے. تو میں آج ان کی اردل میں حاضر ہوا ہوں. آج انہوں نے ملاقاتیں کروائی ہیں، سیر حاصل کروائی ہے. دیکھیں، ہم نے ایک تحریک جاری کی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک آئین کی بحالی اور آئین پر عملداری کی ایک ہم نے تحریک کا نام سے ایک تحریک چلائی ہے. پہلی تحریکیں چلتی رہیں کسی حکومت کو بنانے کی یا حکومت کو گرانے کی. یہ ایک منفرد تحریک ہے جس میں ہم آئین کی جو ہے بالادستی، آئین کی تکمیل، آئین کی پر عملداری کو یقینی بنانے کے ہم مشن پر نکلے ہیں. آئین ایک ہمارا عمرانی معاہدہ ہے، بدقسمتی سے جسے بہت سارے جو ہے اور پہلے ہی ضیاء الحق نے چند کاغذ کے پرزے متصور کرتے ہوئے جوتی کی نوک پر رکھ کر اس نے جو ہے ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی تھی، اور 45 سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے اس کو پھانسی غلط دی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے عدلیہ کے ساتھ سنگم کے ساتھ مل کر اسے پھانسی دی. تو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے اس ملک میں آئین کے خالق سے بھی شروعات ہو رہی ہے، ماخذ ہے. اس سے پہلے تو خیر چھوڑ دیجئے نا، کتنے مارشل لاء لگے، ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان سے لے کے، اور کس طرح سے مارشل لاء لگ پائے، اور پاکستان کی عوام کو وہ ہیٹ والے تو چلے گئے، اور پھر سول بیوروکریٹس اور ملٹری بیوروکریٹس کی غلامی میں پاکستانی عوام کو دھکیل دیا گیا. 22 خاندانوں کے پاس حکومت دے دی گئی، اور پھر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا وہ تو معافی مانگے ہی. یہ اس لیے معافی مانگے اس قوم کے ساتھ کیونکہ قوم کو بہت ملک کو پیچھے دھکیل دیا گیا. جو ترقی کی منازل طے کرنا تھی وہ مارشل لاء کی نظر ہو گئی. پہلا تو یہ ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ 1973 خدا کر کے ایک متفقہ آئین بنا تھا. خدا را اس پر عملداری کو یقینی بنایا جائے. اور اس تحریک میں ہمارے ساتھ اچک زئی صاحب سربراہی اس کی ہم نے ان کو مقرر کیا ہے. اس میں ہمارے اکثر مینگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہے. اس میں ہماری جماعت اسلامی ہم نوا ہے، اگرچہ وہ فعال طریقے سے میں نے کل ان کو استدعا کی، حافظ نعیم صاحب کو اور لیاقت بلوچ صاحب کو وہاں لاہور میں منصورہ میں جا کے کی، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیے گا، اس کی جو ہے آپ اجلاس کروائیے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ آئین ہے تو پاکستان قائم اور دائم ہے، اور پاکستان کی ترقی آئین پر عملداری پر ہی مضمر ہے. سو ان سے بھی استدعا کی تھی. اسی طرح ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کو جا کے اپنا جو تحریک پاکستان عوامی تحریک کو بھی، میں نے طاہر القادری صاحب تو ملک سے باہر ہیں، لیکن خرم گنڈا پور صاحب جو ان کے دوسرے نائب ہیں ان سے جا کے استدعا کی. انہوں نے بھی اصولی طور پر ہمارے ساتھ جو ہے کیا. میں نے پیر پگاڑا صاحب سے بھی استدعا کی، اور پیر پگاڑا صاحب نے بھی پازیٹیو ہمیں رسپانس دیا ہے. میں نے عباسی صاحب سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی کافی پازیٹیو کی ہے. تو ہم باقی تمام جماعتیں یہ الائنس کی جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے، مینڈیٹ چور 3 جماعتوں کے علاوہ ہم ساری جماعتوں کو انشاءاللہ سمیت مولانا فضل الرحمان ان کو آن بورڈ لے کر انشاءاللہ اس تحریک کا نہ صرف ہم نے آغاز کر دیا ہے بلکہ ہم نے پشین اور جو ہے بلوچستان سے شروعات کی. 2 وہاں صوبوں میں ہم نے اجلاس بڑے بھرپور انداز سے کیے، اور اب میں نے فیصل آباد میں ہم نے کیا، اور لاہور میں ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ اس کی اجازت دی جائے ایک جلسے بھرپور کی. اور پھر اسی طرح ہم شیخ صاحب سے بھی استدعا کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی درخواست دے رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور ان کو بھی جو ہے حکم ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ
دن اور موقع کا متعین کر کے ان کو جو ہے تمام فیسیلیٹیشن دیں اور کوئی رکاوٹ جو ہے رکھنا اندازی نہ اس میں حائل ہونی چاہیے. ہم سارے آئیں گے انشاءاللہ کراچی میں آپ کے پاس جو ہے بھرپور انداز سے, اور انشاءاللہ آئین بچاؤ. دیکھیں آئین ایک بڑا جامع قسم کا ہمارا وہ عبرانی معاہدہ ہے جس میں ریاست کی تعریف کر دی گئی ہے. ریاست آرٹیکل 7 میں عوام الناس ہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام, اس وقت تو 25 جتنے بھی تھے باہر کے, ان کو مقتدر کرتا ہے آئین کہ آپ ڈسٹرکٹ اسمبلی سے لے کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی سے لے کے صوبائی حکومت, پارلیمان سے لے کے وفاقی حکومت, یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے اور نہ ہی کوئی عدلیہ کا دخل عمل ہے. سو عوام کو حق حکمرانی آئین میں دی گئی ہے آرٹیکل 7 میں, اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح طور پر مندرج ہے کہ وفاداری, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی اور پاسداری اور تابعداری وہ آئین کے ساتھ ہوگی. اس میں بھی تمام افراد پر بشمول آرمی چیف, بشمول چیف جسٹس آف پاکستان اور بشمول صدر پاکستان یا جو بھی ہیں, ان کو تابع کیا گیا ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ کریں گے اور پاسداری وہ آئین کے ساتھ کریں گے. اس میں بھی کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. سو پارلیمان جو ہے ایک ہی پاکستان کا جو جس کو آپ ادارہ کہہ سکتے ہیں, اور وہ عوام سے مترشح ہوتا ہے. باقی ساری سروسز ہیں جن کو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور ان کو مراحت ملتی ہے. سو اس لیے چاہے وہ افواج پاکستان ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, وہ سروسز کے زمرہ میں آتے ہیں. تو سروسز والے جو ہیں وہ کبھی جو یعنی عوام جو حکمرانی کا حق رکھتے ہیں وہ ان کے تابع ہیں. سو خدا را آپ مت کہیے ایسا کہ کوئی آپ سے معافی مانگے, اس لیے کہ آپ پبلک سرونٹس ہیں اور آپ پبلک سرونٹ ہونے کے ناطے سے عوام کے خادم ہیں. خادم جو ہے وہ معافی کا طلبگار نہیں ہوتا کہ وہ طلب کرے, تقاضا کرے کہ مجھ سے معافی مانگو. سو عوام آپ کو معافی تو آپ کو مانگنا چاہیے کہ جس اذیت اور کرب سے آج قوم گزر رہی ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ دخل عمل ہے. پاکستان جب سے بنا ہے یہ کھیل تماشا چل رہا ہے. کبھی پارٹی بنائی جاتی ہے, کبھی پارٹی گرائی جاتی ہے, کبھی وفاداری کو بنایا جاتا ہے, کبھی وفاداری تبدیل کروائی جاتی ہے. یہ اخلاقیات کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس ملک میں, اور اس ملک کی جو ہے آئین کو بھی پامال کیا جاتا رہا ہے. سو ہم نے جو تحریک چلائی ہے آئین پر پاسداری عملداری سے ہی اس ملک کی ترقی مضمر ہے, اور اگر اس ملک کو ہم نے عظمتوں پر لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں لا محالہ آئین پر عملداری کو یقینی